الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر گزارشات کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے. آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین. فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب خیمہ گاڑا جاتا ہے، کسی جگہ خیمہ لگایا جاتا ہے، تو اس کے چاروں کناروں پر رسیاں باندھی جاتی ہیں
اور درمیان میں ایک بانس، ایک لکڑی، ایک ستون کھڑا کیا جاتا ہے، اور اسی ستون پر، اسی لکڑی اور اسی بانس کے اوپر وہ پورا خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو خیمہ قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے ہٹانے کے ساتھ ہی زمین پر فوراً گر جائے گا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو تشبیہ دی ہے اس حدیث مبارکہ میں، خیمے کے ساتھ، اور نماز کو تشبیہ دی ہے اس ستون کے ساتھ، اس بانس اور اس لکڑی کے ساتھ جو خیمے کے درمیان میں لگایا جاتا ہے، اس کو عماد کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ جس آدمی کی نماز قائم ہے اور نماز کا وہ پابند ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کا پورا دین قائم ہے۔ اور اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز ہی قائم نہیں ہے، تو اس کا باقی دین بھی قائم نہیں ہے۔ جس طرح خیمہ بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح دین بغیر نماز کے قائم نہیں رہ سکتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دی، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان میں اور کفر کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ جس آدمی نے نماز ترک کر دی تو فرق مٹ گیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے جو نو مسلم ہیں، ان کے درمیان میں جو عہد اور میثاق ہوتا ہے وہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نو مسلموں سے جو عہد اور معاہدہ کرتے ہیں، عہد اور میثاق ان سے لیتے ہیں، تو اس بات کا کہ وہ نماز کی پابندی کریں گے اور نماز ترک نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ فمن ترکہا فقد کفر، اس لیے کہ جس آدمی نے نماز چھوڑ دی تو فرمایا اس نے کفر اختیار کیا۔ ایک روایت میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَخُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ۔ فرمایا کہ مجھے میرے خلیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے، کوئی اور اس کے ساتھ نفع نقصان کے اندر دینے میں شریک نہیں۔ اللہ تشرک باللہ شیئا، کسی حال میں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَخُرِّقْتَ،
توحید کے اوپر قائم رہتے ہوئے اگرچہ تمہاری بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں اور تمہیں بھون دیا جائے آگ کے اندر، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرانا۔ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور فرمایا کہ فرض نماز کبھی جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر کے فرض نماز کو ترک کر دیا، فرض نماز چھوڑ دی، تو اللہ رب العزت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کے لیے لے رکھی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صاحب ایمان لوگوں کے لیے، جنہوں نے ایمان قبول کیا، اپنے ذمہ کچھ انعامات اور احسانات لے رکھے ہیں جن کا زور آخرت میں ہوگا، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازیں گے ان کے اعمال کے بدلے میں۔ لیکن فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے فرض نماز ترک کر دیتا ہے تو اللہ کی وہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کے اوپر عوام کے حقوق ہوتے ہیں اور حکومت پابند ہوتی ہے ان حقوق کی ادا کرنے کی، جب تک کہ عوام لوگ بغاوت نہ کر لیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے ذمہ تو کسی کے حقوق لازم نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کے لیے کچھ حقوق اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں۔ لیکن جب انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھتا، تو وہ اللہ کے ان حقوق کے لیے فرمایا کہ وہ مستحق نہیں رہتا اور اللہ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی، اور ان میں سے پہلی بات ارشاد فرمائی، اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ خُرِّقْتَ أَوْ صُلِّبْتَ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ کے اندر بھون دیا جائے، یا تمہیں سولے پہ چڑھا دیا جائے۔ اور فرمایا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جان بوجھ کر کے نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو انسان جان بوجھ کر کے نماز ترک کرتا ہے فقد خرج من الملہ، وہ ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ نماز یہ ایمان کی ایک اہم علامت ہے، ایک اہم نشانی ہے اور اسلام کا خاص الخاص شعار ہے۔ اس لیے فرمایا جو انسان نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، وہ گویا اسلام کی اس اہم علامت کو ترک کرتا ہے اور اپنے آپ کو ملت اسلامیہ سے خارج کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خیر القرون میں اس بات کا تصور بھی ناممکن تھا کہ کوئی مسلمان ہو، ایماندار ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ اس زمانے کے اندر نماز نہ پڑھنا یہ کفر کی نشانی تھی۔ جو بھی مسلمان ہوتا فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا، اور نماز نہ پڑھنا یہ عام علامت اور نشانی تھی کفر کی۔ اس لیے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اجمعین کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوا كفرا غیر الصلاۃ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ اعمال میں نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، اخلاق اور معاملات پورے نہیں کیے،
فرمایا اس کو وہ گناہ سمجھتے تھے، معصیت سمجھتے تھے، لیکن کفر نہیں سمجھتے۔ لیکن جس آدمی نے نماز ترک کر دی، نماز نہیں پڑھی اور نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا اس کو صحابہ اکرام کفر سمجھتے، اس لیے کہ یہ نماز اسلام اور کفر کے درمیان کی فرمایا کہ ایک علامت ہے، ایک نشانی۔ اور اسی بنا پر ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اس کا اس حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، فرمایا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہیں کیا جائے، اور اس کے احکامات وہی ہوں گے جو ایک مرتد کے احکامات ہیں۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنا، فرمایا ان کے نزدیک یہ ایسا ہے کہ جس طرح کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا، صلیب کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کے اندر گستاخی کرنا۔ اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا، بے نمازی جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی مت۔ لیکن دیگر ائمہ ان احادیث کی تعویل کرتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور تعویل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی معصیت ہے، اور یہ ایک کافرانہ عمل، لیکن جب تک انسان کے دل کے اندر عقیدے میں انحراف اور تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اور میں بدبختی کی وجہ سے وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اس نے ایک کافرانہ عمل کیا، اور اس کافرانہ عمل کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں سخت سے سخت سزا کا جو ہے وہ مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ اہم ترین عبادت ہے، یہ دین کا ستون ہے، جس انسان کی نماز نہیں ہے اس کا باقی دین بھی نہیں۔ اور اس لیے مرنے کے بعد سب سے پہلے فرمایا کہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے۔ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا کہ وہ رب العالمین کا حق ادا کر رہا ہے، حق کی ربوبیت ادا کر رہا ہے۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمام عبادات میں اصل عبادت جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو بندہ نہیں کہہ سکتا، اس کے پاس بندگی کی کوئی علامت نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں، اس لیے کہ وہ نماز نہیں ادا کرتا۔ جو اہم ترین عبادت ہے، جو اصل عبادت ہے، وہ اس سے دور ہے، تو وہ اپنے آپ کو بندہ کس طرح سے کہہ سکتا ہے؟ نماز جو ادا کرے گا، فرمایا وہ حق بندگی ادا کرے اور حق ربوبیت ادا کرے گا، اور جو آدمی نماز نہیں ادا کرتا وہ حق ربوبیت ادا نہیں کرتا۔ تو آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ زور دیا نماز کی ادائیگی پر، اور قیامت کے دن بھی عقیدے کے سوال کے بعد دوسرا جو سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملی وإن فسدت فسد سائر عملی۔ قیامت کے دن فرمایا سب سے پہلے پوچھ جو ہوگی، سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز صحیح اور درست نکل آتی ہے، اگر انسان زندگی کے اندر نماز کا پابند رہا ہے، نماز کی حفاظت کرتا رہا ہے، صلح سائر عملی، سارے اعمال درست نکل آئیں گے۔ اور اگر نمازی کے اندر فساد ہے، نمازی اس کی ٹھیک نہیں ہے، نمازی درست نہیں ہے، نمازی کی حفاظت نہیں کرتا رہا، فسدت سائر عملی، اس کے سارے اعمال برباد ہوں گے۔ جس طرح دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔
خبردار انسان کی جو باڈی ہے، انسان کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دل۔ دل کیا ہے؟ یہ سارے اعضاء کا سردار ہے۔ انسان کے بدن میں جتنے بھی اعضاء ہیں، تمام اعضاء کا سردار کیا ہے؟ دل۔ دل ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک، دل خراب تو سارا بدن خراب۔ ایسے ہی اعمال میں فرمایا کہ تمام اعمال کی جو سردار ہے وہ نماز ہے۔ ان صلحت صلح سائر عملی وان فسدت فسد سائر عملی۔ اگر نماز ٹھیک ہے تو سارے اعمال ٹھیک، اگر نماز ٹھیک نہیں تو سارے اعمال برباد۔ جس طرح فرمایا کہ دین کا ستون ہے، اگر ستون درمیان میں نہیں تو ساری عمارت جو ہے وہ منہدم ہو جائے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں میں سے ہر ایک مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کا خیال کرے، اپنے بیوی بچوں کی نماز کا خیال کرے اور نمازوں کا اہتمام کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، آخری وقت ہے، نزع کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت فرماتے ہیں تو کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھیں۔ فرماتے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، دنیا سے جانے سے قبل مصلی جو ہے وہ ابو بکر کے حوالے کر کے جاتے ہیں نماز کی اہمیت بتانے کے لیے۔ ابو بکر دنیا سے جاتے ہیں، خلافت کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کرتے تاکہ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت اجاگر ہو کہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں، خود بھی، گھر والوں سے بھی، اور مساجد کے اندر آ کر کے نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ انداز کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔